نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض ہے کہ اج درس موضوع درس تصوف دا موضوع جڑا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نامی ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سنے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اس آیت پاک رب سنے بڑی پیاری گل دسی ہے کہ نفس دی لالچوں جنہوں بچا لیا گیا، یعنی رب سونا بچاؤندا۔ کوئی شخص بھی اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے بغیر نفس امارہ دی قید چوں آزاد نہیں ہو سکدا، نہ تے فتح پا سکدا، نہ انہوں فنا کر سکدا، نہ انہوں مزکی کر سکدا، نہ انہوں مطمئنہ بنا سکدا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے۔ تے اے نفس نفس مارا جڑا شیطان دی جائے قیام ہے دی ہر خاص شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ یہ بہت بڑا یزید، فرعون، نمرود انسان دے اندر ہے۔ اس واسطے جدوں دی خواہشاں تے عمل کردا ہے تے خواہشات لالی دا روپ دھار لیندیاں، پھر دنیا دی کوئی قوت انہوں بربادی تو بچا نہیں سکتی۔ تے جڑے نفس دی لالچوں نکل گیا تے پھر فلاح دنیا جہان دیاں خیراں برکتاں فلاواں ظاہری بات نہیں انہوں نصیب ہوندیاں نے۔ تے سب تو اعلیٰ ترین فلاح جڑی یہ ہے کہ اپنی حقیقت تک پہنچنا، اپنے مقصد حیات نو حاصل کرنا، یہ نہیں باطن دے اندر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا، جس مقصد واسطے انسان نو اللہ نے پیدا کیتا۔ نفس، شیطان، دنیا، خناس، ماسوا اللہ اور انہاں دے پجاری، یہ سب اس راج رکاوٹ ہے، حجاب ہے۔ سب تو بڑا حجاب نفس امارہ ہے۔ اس واسطے تمام اللہ والے دے خلاف جہاد دی تعلیم دندے آئے نے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھ دے کہ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ نے فرمایا صدق دل نہ خواہشات نفسانی نو ترک کر دین والا جڑا ہے وہ اللہ سونے دے اجر دا مستحق ہو جاندا ہے۔ پھر گیا فرما دے کہ نفس شناس نہ ہون والا کدے متواضع نہیں ہو سکتا۔ تے گیا فرما دے ہے کہ جڑا نفس کشی کر کے قرب الہی حاصل کردا ہے وہ جنت دا مستحق ہو جاندا ہے۔ اسے تذکرہ والے لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ دے اتے اہل تستر نے کفر دا فتویٰ لایا اور آپ نو پریشان کرن لگ پے لوگ علماء اتھے دے ظاہر پرست جنے سے گمراہ فرقے والے۔ تے آپ اپنی تمام جائیداد جڑی اللہ راہ لٹا کے صدقہ کر کے اس عہد نہ اتھوں نکلے مکہ معظمہ کی طرف سفر شروع کرتا آپ نے، اور سفر کے دوران آپ نے عہد کیتا میں کسی کو کوئی شے نہیں منگاں گا، اپنے اللہ دے بھروسہ رکھاں گا، اللہ توکل دے اتے سفر کراں گا۔ جدو مسلسل فاقہ کشی دی کیفیت ہوئی تے آپ کوفے پہنچے تے نفس نے آپ دے اندر بار بار یہ خواہش پیدا کیتی، تقاضا ابھاریا کہ مینوں مچھی دے نال روٹی کھلا دے، مچھی دے گوشت نال، تے میں مکہ معظمہ تک تیرے کو کچھ نہیں منگدا۔ تے آپ بازار دے وچ گئے، دیکھیا جا کے
ایک چکی چل رہی ہے، اونٹ جڑا اور چکی نو چلا رہا ہے. آپ وہ چکی دے مالک نو ملے، وہ کہنے لگے بھی یہ اونٹ تو کتھوں لینا ہے؟ تے تسی جہدے کو اونٹ لیندے انہوں کی دیندے ہو؟ اپنے وہ کہنے لگے میں 2 دینار دینا انہوں. تے آپ فرمان لگے انج کر پھر یہ چکی دی جگہ اونٹ دی جگہ تو مینوں جولا تے مینوں 1 دینار دے دی، تینوں 1 دینار بچ جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ کہنے لگا، وہ چکی والے نے آپ اگے جوتا. آپ سارا دن چکی چلاؤندے رہے تے پھر آپ شام نو 1 دینار مل گیا. تے آپ بازار گئے، جا کے مچھی دا گوشت خریدیا، روٹی خریدی تے نفس نو کھڑائی. تے آپ نے کہا ہن جدوں بھی تینوں کو بھوک دی شکایت ہوئے تے اسی طرح ہی تینوں محنت کر کے کھانا پینا. یعنی نفس نو سزا دیندے سی آپ. پھر اسی طرح آپ مکہ معظمہ پہنچے، حج کیتا. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے بیعت ہوئے اور انہوں کو اللہ سکھی تے پھر آپ تستر چ واپس آئے. اسی کتاب لکھیا حضرت سہل بن عبداللہ تسری فرماؤندے نے موافقت نفس جڑا صدیقین دا پہلا گناہ ہے، کیونکہ مخالفت نفس تو بہتر کوئی عبادت نہیں. پھر کہ آپ فرماندے جنہیں نفس نو شناخت کر لیا انہیں خدا نو پہچان لیا، اور جنہیں خدا نو پہچان لیا انہیں ہر شے حاصل کر لی. اگے آپ فرماندے نے نفس نو پسے پشت سٹ کے سٹن دا نا ہی ور آیا، اور اتباع نفس کرن والا ادھا دا جویں کوئی خدا دے دشمن نو دوست رکھے. سبحان اللہ. یہ سارے اقوال آپ زارنا لکھن والی دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے دلوں نفس مارا دی ہر خواہش نو چھڑ دئیے، کیونکہ انہاں تک انسان رحمہ اللہ دا مسافر نہیں بن سکتا. انہاں وقت جب تک انسان نفس نو پہچاندا نہیں چھڑ نہیں سکتا، تے جب تک نفس نو نہیں پہچاندا ماسو اللہ نہیں چھڑ سکتا. تے جب تک انہاں سارا نہیں پہچاندا رب سونا نہیں پہچان سکتا، تے جب تک رب سونا نہیں پہچاندا رحمہ اللہ دا مسافر نہیں بن سکتا. تے نفس دے خلاف جہاد اکبر جڑا اللہ دے نبی فرمایا کرن والا ہی قرب الہی حاصل کر سکتا ہے. تے جب تک نفس دے سختی نہ کیتی جائے یہ قابو نہیں ہوندا. نفس دی مخالفت سب تو بڑی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ ہے، اور یہ نصیباں والے نوں ملدا. تے جیڑا نفس نو شکست نہیں دیندا، نفس تے سوار نہیں ہوندا، نفس اودے اتے سوار ہو جاندا اور انہوں تباہ برباد کر دیندا. وہ تو 2 جہان برباد ہو جاندے. تے جنہیں نفس نو شکست دیتی انشاءاللہ پھر اگلے حجاب جڑے ہیں دنیا، شیطان، خناس اور ماسو اللہ انہوں جو آسان نہ نکل جائے گا. سب تو بڑا حجاب اللہ اور بندے درمیان جڑا ہے وہ نفس امارہ ہے. یہ اتنے قابو پانا بہت ضروری ہے. آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس دے یہ ہر خواہش نو ذبح کر دیے لاج تلوار نہ، اور لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے. اپنے دل دا آئینہ صاف کریے، اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح اس خاکی وجود چو نکل گئے حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے. رب سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اور اللہ دی پاک ذات ہی دی منزل ہے. خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاب اور اپنی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں
مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول تو نا واقفاں، اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی اور غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔